لبنان ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں کی آبادی کے 1/3 حصہ شیعہ ہے، 1/3 جماعت عمریہ سے تعلق رکھتی ہے، 1/3 حصہ کرسچن ہے، اور یعنی 30%، 30%، 30%، 30%، اور باقی 10% دوسرے اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، دروز ہیں، دوسرے اسماعیلیہ ہیں، دوسرے اقوام ہیں۔ اور پچھلے ایک ہفتے سے اسرائیل وہاں پر بہت ہی وحشیانہ بمباری کر رہا ہے، اور بہت باری بمباری کر رہا ہے، اور وہاں کی شیعوں کے پاس وہاں پہ کوئی، لبنانی گورنمنٹ بھی بہت ہی، اس کی اپنی جو فوج ہے لبنانی فوج بہت ہی کمزور فوج ہے، اور شیعوں کے پاس، جہاں شیعہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ کچھ بھی نہیں ہے، اور ریڈار سسٹم بھی نہیں ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گنز نہیں ہے، کوئی ان کے اسرائیل کے ہوائی حملوں کی دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسرائیل قصبوں پر، شہروں پر، اور وہ یہ جنوب لبنان سب شیعہ ہیں، ان پر بہت ہی وحشیانہ حملہ کر رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہاں سے آبادی نکل جائے، اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے پلوں کو اڑا دیا ہے، اور شام کے ساتھ جو بارڈر ہے اس بارڈر کو بھی اڑا دیا ہے۔ تو تقریباً کچھ دن پہلے 1 ملین یعنی کل شیعہ جو آبادی ہے لبنان میں 15 لاکھ 16 لاکھ اس طرح ہے، تو ابھی 2-3 دن پہلے وہاں کا جو حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 1 ملین لوگ صرف لبنان میں ریفیوجی بنے، یعنی آپ کی اکثریت شیعہ وہاں سے بے گھر ہو گئے، اکثریت شیعہ لبنان میں بے گھر ہو گئے ہیں اپنے گھروں سے۔ اور وہ کس طرح گھروں سے آپ دیکھیں نا کہ بھئی اٹیچی کیس ہاتھ میں، یا کوئی بیگ پیک ہاتھ میں، عورت بچہ ہاتھ میں، وہ پیدل بیچارے چل رہے ہیں، اس طرح سے ان کو بے گھر کر دیا ہے، اور یہ کہاں جائیں بیچارے، کہاں پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی تو آغاز ہے جنگ کا، اور یہ کتنا عرصہ چلتا رہے اللہ ہی جانتا ہے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کو، لبنان کو ہر طرح سے منقطع کر دے دنیا سے، یعنی اس کے سب بارڈر بھی اڑا دے، اس کے اندرونی جو ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم ہے، پل وغیرہ ہیں۔ اب تو اعلان کر دیا اس نے کہ یہاں پہ جنوب میں کوئی گاڑی چلا بھی نہیں سکتا، گاڑی اگر شاید کوئی چلا دے گاڑی کو، وہ حملہ کر دیں گے، مار دیں گے۔ تو وہاں پر یعنی وہ ایک طرح سے اس کو بلاکیٹ کریں گے، ہوائی لحاظ سے بھی، زمینی لحاظ سے بھی، اور سمندری لحاظ سے بھی، تاکہ وہاں پہ قحط آ جائے اور وہاں کی حالت بہت خراب ہو جائے۔ تو یہ بہت سخت حالات ہیں لبنان کی شیعوں کے لیے۔ آپ سے استدعا ہے کہ آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالی کہ آپ کے بھائی وہاں پر خیریت و آرام سے، انشاءاللہ خیریت و آرام ان کو دوبارہ لوٹا دیں، ٹھیک ہے نا۔ کربلا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کربلا سے بچنے کی کوشش کی تھی، کربلا نہ ہونے دیا تھا، ظالمین نے کربلا مسلط کیا تھا۔ یہ کربلا جو ہے اچھی بات نہیں ہوا کہ آپ کہتے ہیں کربلا ہو جائے ادھر، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ کربلا چاہتے ہیں پہلے اپنے ملک کو کربلا بناؤ، پہلے تم کشمیر کے لیے پاکستان کو کربلا بناؤ نا، تم بناؤ نا، تمہاری حکومت ہے، اتنی بڑی فوج ہے، تمہارے آدھے ملک پہ، آدھے کشمیر پہ کس نے قبضہ کیا؟ ہندوستان نے قبضہ کیا پچھلے 80 سال سے۔ حکومت پاکستان یہ غلط کام کر رہا ہے، جو ہندوستان سے نہیں لڑا، بہت اچھا کام کر رہا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کو بہت بخوبی پتہ ہے کہ کشمیر کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ اس کے لیے پورے پاکستان کو تباہ کیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اور سب پاکستانیوں کو پتہ ہے، چاہے شیعہ چاہے جماعت عمریہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کے لیے پورے پاکستان کو ڈبو دینا اور پورے پاکستان کو غرق کرنا، تباہ کرنا، یہ بیوقوفی حماقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جماعت عمریہ جو یہاں پہ تو آ کے آن لائن آپ کو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لبنان کو کربلا بننے دو، تو تم پہلے اپنے ملک کو کیوں کربلا نہیں بناتے؟ اس وقت تو کہتے ہو کہ نا یہ بیوقوفی ہے، ہم کربلا نہیں بنا سکتے بھائی پاکستان، کیونکہ اگر ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہو جائے کشمیر کی آزادی کے لیے، ہندوستان ایک بہت بڑی، بھارت جو ہے ایک بہت بڑی فوجی پاور ہے، اس کے پاس اتنا فائر پاور ہے کہ پاکستان کو وہ تباہ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان بھی ایٹمی پاور ہے، وہ بھی ایٹمی پاور ہے، اس جنگ کے بعد پاکستان واقعاً کربلا بن جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہم اس کے لیے اتنے لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگوں کو برباد نہیں کر سکتے۔ تو یہی صورتحال میرے بھائیوں لبنان کی شیعوں کے لیے بھی ہے، ہونا چاہیے کہ وہ آرام سے رہیں، اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہیں، ان کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ بہرحال یہ باتیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا، لیکن شیعہ علماء، شیعہ مراجع، شیعہ جو قائدین ہیں، سو عامہ ہیں، ان کو اپنی قوم کی فلاح و بہبود کی پرواہ نہیں ہے۔